جی ڈاکٹر محمد نوید مظہر بیسیکلی طور پہ میرا شروعات میں تعلق صادق آباد سے ہے۔ میری پیدائش صادق آباد میں ہوئی، اس کے بعد ابتدائی تعلیم صادق آباد سے، پھر رحیم یار خان کالج سے، اور اس کے بعد میں اسٹڈی کے لیے رشیا چلا گیا، جہاں سے میں نے ایم ڈی کیا، اور ایم ڈی کے بعد دوبارہ پاکستان میں آ گیا، اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کی، اور اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا، اور ساتھ میں گورنمنٹ جاب شروع کی کچھ عرصے بعد۔ لیکن اس سے پہلے میں زیادہ تر میری توجہ اور سارا کچھ پرائیویٹ اپنے کلینک کی طرف رہا، اور زیادہ عرصہ میں نے اپنی پرائیویٹ جاب ہی رکھی۔ کچھ عرصہ میرا سیاست میں بھی گزرا، لیکن اس کے بعد پھر میرے ذہن میں خیال آیا گورنمنٹ جاب کا، اور تقریباً 2015 سے میں گورنمنٹ جاب سے منسلک ہو گیا، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ ہوئی۔ ڈی ایچ کیو ننکانہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر شاہکوٹ، پی ایچ یو اسلام نگر، آر ایس سی بچے کی، یہ میری پوسٹنگ کے جگہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اب ریسنٹلی اسی سال مجھے ترقی دے کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سانگلہ ہل مقرر کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے ساتھ ہم لوگ بھی کرونا کی وبا سے نمٹ رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں یہ صورتحال نازک ہو گئی ہے، ہم کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام ان سے کچھ محفوظ ہیں۔ اس میں بہت سارا کرم تو ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہمیں بچایا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کچھ ہم میں باشعور لوگ بھی ہیں جو ہماری ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وبا جو تیسری آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اسی طرح پاکستان میں بھی زور پکڑ رہی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہماری حکومتی ادارے جو ان سے منسلک، یا ہمارا محکمہ ہیلتھ ہے جو کچھ ہدایات دے رہا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی حفاظت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلا ضرورت باہر نہ جانے دیں، اپنے بچوں کو نہ جانے دیں، خود بڑی احتیاط سے باہر جائیں، ماسک کا استعمال کریں، گھر واپس جب باہر سے ہو کے گھر آئیں، سب سے پہلے آ کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے چہرے کو دھوئیں، اور جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہیں بس میں سفر کیا، کہیں بھی وہ انفیکٹڈ ہو سکتی ہیں، ان کو اتار کے کپڑے اپنے جو ہے دھو کے پھر اپنے گھر میں انٹر ہوں۔ یہی ایک صورتحال ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے اہم، اب ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں۔ جس لوگوں کو، یا جس لوگوں کی عمر ہو گئی ہے ویکسینیشن کی، یا ان کو کوڈ آ گیا ہے، وہ بلا جھجک جا کے ویکسینیشن سینٹروں پہ اپنی ویکسین کروائیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ ویکسین ہو رہی ہے، اس ویکسین سے 70 سے 90% تک ہم اپنے آپ کو اس وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے مین چیز وہی بات کہ ویکسین اگر ہم نے کروا بھی لی ہے تو احتیاط پھر بھی ہم نے کرنی ہے۔ میں سیاست میں اپنے حلقے کے لیول تک سیاست میں آیا تھا، وہ بھی جسٹ میرے دوستوں کا ایک پلان تھا رفاہی کام کا، جس سلسلے میں یہ سیاست میں آیا تھا کہ شاید اس سے میں اپنے ایریا کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں، اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈگری دی ہے، پروفیشن دیا ہے، اس میں اپنے لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے وہ پھر سیاست چھوڑ کے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جوائن کر کے اپنی جاب اور لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ جب میں نے سیاست شروع کی، اس سے تو آج کی ہی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہوش سنبھالا ہے،
اس سے لے کے آج تک میں نے سیاست میں صرف اتار چڑھاؤ ہلکے معمولی سے دیکھے ہیں. یہ میرا اپنا ویو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سارا کچھ ویسے ہی ہے، ویسے ہی چل رہا ہے. اور ملکی سیاست بھی، ملکی سیاستدان بھی، اور ہر چیز جو ہے معمول کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت ملکی حالات اور جو عالمی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت سب سے مین جو لوگ ہیں جو خدمت کر سکتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، بیماری میں بھی جو کرونا آئی ہوئی ہے، اور ایون کہ ملکی صورتحال اور اس کے علاوہ عالمی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، یہ بہترین رول جو ہے سیاستدانوں کا ہی ہے. اس میں پڑھا لکھا انسان ایک اس پروسیس سے گزرتا ہے، اسکول لائف، کالج لائف، اس کے بعد یونیورسٹی میں، تو ادب سے لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے، رہتا ہے. اور ادب کی آگے جو ہے قسمیں ہوتی ہیں کہ کسی کو کسی قسم کے ادب سے لگاؤ ہے، کسی کو کسی قسم سے، کسی کو لکھنے کا شوق ہے، کسی کو پڑھنے کا شوق ہے، تو کوئی صرف جسٹ سننے تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے. لیکن ہم میں ہر شخص جو ہے ادب سے لگاؤ رکھتا ہے. صحیح بات ہے کہ ادب، لٹریچر جو ہے اس کے بغیر بالکل ہر چیز آج کل کے دور میں تو ناممکن ہے. اس میں جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ بکس کھول کے پڑھ لے گا، وہ کوئی سائٹ کھولے گا پڑھ لے گا. جو ان پڑھ ہے وہ بھی اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ سن لے گا، دیکھ لے گا. یعنی وہ بھی آج کل کے دور میں ادب سے اٹیچ ہے کسی نہ کسی صورتحال میں. موبائل نے آ کے اس ہماری زندگی میں صرف ہمیں کتابوں سے دور نہیں کیا، بہت ساری چیزوں سے دور کر لیا. موبائل جب سے آیا ہے، میں بچپن میں تھا تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھوں، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا وہ خبر نامہ ہوتا تھا 35 منٹ کا، وہ نہ سنوں. لیکن جب سے موبائل آیا ہے، نہ تو میں نے ٹی وی کی کبھی شکل دیکھی ہے، ٹی وی گھر میں موجود ہے لیکن کبھی اسے آن نہیں کیا، اور موبائل سے اتنا ٹچ ہیں کہ موبائل پہ ہی ڈیلی کی خبریں میں سنتا ہوں. اور بلکہ ایک چینل کی نہیں، میرے خیال میں کوئی 5-6 چینلوں کی مجھے وہ ایک ہی وقت میں سننے میں مل جاتی ہیں. اور اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے موبائل نے صرف کتابوں سے ہمیں دور نہیں کیا، اس نے ہمیں ٹی وی سے بھی دور کر دیا، اپنے رشتوں سے بھی دور کر دیا ہے. ہم بڑے کہہ لیں کہ خوشی سے سال 6 مہینے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے. ایک ٹور ہوتا تھا ہمارا، اور میرا خیال میں سالوں ہو گئے ہیں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کہیں ٹرین کا سفر کریں، کہیں دوسرے شہر میں جائیں. جسٹ موبائل پہ ہم ویڈیو آن کرتے ہیں اور ان سے سب سے ڈیلی کی ملاقات ہو جاتی ہے. دور میں آنے والی ٹیکنالوجی کے جہاں پہ کچھ فائد ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے لے لیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ریڈیو اور ٹی وی کے متعلق یہی کہتے تھے کہ ریڈیو آ گیا ہے تو ہماری نسل خراب ہو گئی ہے، ٹی وی آ گیا ہے ہماری نسل خراب ہو گئی ہے. ہمارے دور میں موبائل آ گیا تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری نسل خراب ہو گئی ہے. آگے آنے والے دور میں کوئی اور چیز آ جائے گی تو ہمارے بچے وہ کہیں گے کہ وہ آ گئی ہے تو ہماری نسل خراب ہو گئی ہے. نسل بیسیکلی طور پہ یا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے خراب نہیں ہوئے، وہ صرف ہماری تربیت سے خراب ہوئے ہیں. ہم نے ایک موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ہم نے تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو. ہم نے ایک لاؤڈ سپیکر کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ہم نے تربیت دینی. اسی لاؤڈ سپیکر پہ اذان بھی ہوتی ہے، اسی لاؤڈ سپیکر پہ گانے بھی چلتے ہیں. یہ ہم نے اس کو کہیں بھی موڑ لینا ہے. اس لیے یہ کہنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ تر موبائل نے خراب کیا ہے. جہاں اس نے خراب کیا ہے تو وہیں اس نے علم کی راہیں بھی کھولی ہیں.